نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وإنی رسول اللہ علیکم جمیعا وصدق رسول النبی الکریم۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا احمد عیسیٰ کے پیارے پیارے ملفوظات سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ملفوظات کس کے ہوتے ہیں؟ جو جاہل اجاڈ پرلے درجے کا جاہل ہو، دوسروں کو گالی نکال بھی رہا ہے، کہتا ہے احمد عیسیٰ نہیں، ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا۔ یہ سنیں تھوڑا سا آپ کو بزبانی احمد عیسیٰ جو کہتا ہے قرآن میری تاریخ بتاتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ تقریباً 4 منٹ کا اس نے کلپ بھیجا ہے، اب وہی پورا 4 منٹ پورا سن۔
تقریباً آخر تک میں نے سنا دی. 4 منٹ کی اس کی گفتگو تھی جس میں سوا علماء کرام کو گالی دینے کی کچھ نہیں تھا. کتوں کی طرح بھونکو بھونکو بھونکو، یعنی خود ہی بھونک رہا تھا، کسی کو بھونکنے کی ضرورت ہی نہیں. جب خود ہی بھونک رہا ہے بھونکنے والے کا تو مطلب کوئی علاج ہی نہیں. اگر کوئی جواب دیں بھی تو ماننا ہی نہیں. جتنی قرآن مجید کی آیات مقدسات ہیں ساری کی ساری غلط پڑتا ہے. جواب کیا دیں؟ علم کا تو پتہ یہیں سے چل جاتا ہے. علم کا پتہ اسی بات سے چل جاتا ہے. اور اردو میں یہ سنا آپ نے، دوبارہ پھر سن لینا، تمہارا وہی انجام ہونے والا ہے. انجام، جب کہ لفظ انجام ہے. تمہارا یہ وہی انجام، یہ لفظ ہے نا، یہ کہتا ہے انجام ہونے والا ہے. دوسرا، اس 4 منٹ کے اندر اس نے سوائے بکواس بکنے کی کچھ کیا. علماء کرام کو، مولویوں کو، ملوٹوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کیونکہ ملوٹے اسے مانتے نہیں. اور اس کا جو بھی بکواسات ہیں، جو بھی قرآن کے اندر جھوٹ باندھتا ہے، قرآن پر افتراء باندھتا ہے، وہ سارے کے سارے علماء کرام لوگوں کو بتا دیتی ہیں. غصہ تو ہے اس بات کا. مثلا میں ایک لفظ بتا دیتا ہوں، لفظ ہے للملائکہ. اب یہ اپنے جو بیچارے اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ للملائکہ کیا ہے. یہ اب اپنا بڑا عالم فاضل اور اپنا ایک عجیب نعم البدل لامثال بننے کی کوشش ہے. لا نعم البدل، جس کا کوئی بدل ہی نہ ہو، اور لامثال، جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو، بننے کی کوشش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ علم پھر پھس کر کے باہر نکل جاتا ہے. للملائکہ لی علیحدہ ہو گیا نا، آگے لا ملائکہ تھا، لا ملائکہ تھی، لا ملائکہ تھی ہو گیا، لا ملائکہ تھی ہو گیا. علم تو اتنا ہے. دنیا جہان کی کسی لغت میں بھی ایسا علم کوئی نہیں پڑھے گا، ایسا علم کوئی نہیں پڑھے گا. پھر کیا کہا؟ ہاں میں ملوٹوں کو چیلنج کرتا ہوں. میرا چیلنج کسی کو کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا. بس جب ہے ہی تو جاہل، جہالت تجھ میں کوٹ کوٹ کا بھری ہوئی ہے، تو تیرا رد کون کرے؟ پتہ تو ہمیں اسی بات سے پتہ چل گیا، پہلے پارے کی قرآن پاک کی جو تلاوت تو نے کی ہے، جو تو نے پڑھا ہے، اسی سے پتہ چل گیا کہ کتنی قابلیت پھس ہو کے نکل جاتی تیرے سے. وما یخدعون، اور تو پڑھتا ہے وما یخدعون. اب یخدعون تو یخدعون میں تو بڑا فرق ہے، زبر زیر کا فرق ہے. اسی طرح لی الملائکہ ہے، اور تو دنیا جہان میں وہ بات بتاتا ہے جو دنیا جہان میں ملے ہی نہ، اور ساری کی ساری غلط ہو، اور تیرے ماننے والے اس پہ ڈٹو ہیں. مولوی جو دوسرا لام، مولویوں کو پتہ ہی نہیں. یہ احمد عیسیٰ نے ہمیں بتایا سب سے پہلے. جس طرح کہتا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اس سے پہلے کسی علماء کرام نے، کسی مولوی نے بتایا؟ ایک آیا سورۃ انبیاء کے لے کے بیٹھ گیا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے. اللہ ہمیں تو پکار رہا ہے، اے ایمان والو نماز پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. جب نماز کی طرف اٹھو، نماز کا ارادہ کرو، تو پہلے اپنا چہرہ دھو لو،
اپنے ہاتھ دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں دھو لو، یہ اللہ ہمیں تو کہہ رہا ہے، احمد عیسیٰ کو تو کہا ہی نہیں، کیونکہ نہ مسلمان ہو نہ اس کا ذکر ہو۔ مسلمانوں کا ذکر ہے، ہمارا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورۃ انبیاء کی آیا مقدسہ ہے، انبیاء کی 17واں پارہ ہے۔ اس میں تو پھر بھی یہ بھی کیا کہا جا سکتا ہے کہ کافروں کا بھی ذکر ہے، ذکرکم تمہارا ذکر ہے، جتنے بھی موجود ہیں کافر مسلمان اکٹھے۔ لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا کا تو پتہ چلا کہ اب ذکرکم نہیں، صرف مخصوص ہیں ایمان والے جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا ذکر ہے، ہمیں پتہ ہے، ڈٹ کے پتہ ہے۔ اور اسی طرح جتنے مرزئی لعین مردود ہو رہے ہیں، کوئی نبی بن رہا ہے، کوئی رسول بن رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے۔ نبی علیہ السلام سیدھی ہٹ، سیدھا نبی علیہ السلام کی ذات کو جھوٹا ثابت کرنے پر تل گئے، سیدھا۔ اور میں نے آیا مقدسہ بھی ہوئی پڑھی ہے، وَإِذْ قَالَ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ بن مریم، جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر ہوگا نا، وہ عیسیٰ بن مریم کا ہوگا۔ جھوٹ اور فراڈ جس کو قرآن پاک کو اوپر پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے میرا ذکر ہے، وہ کہتا ہے میرا ذکر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو تو انہوں نے ماننا نہیں، اور سارا مواد بھی نبی علیہ السلام سے لیا۔ دجال کا ذکر نبی علیہ السلام نے فرمایا، باب لد کا ذکر نبی علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ روح اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، وہ نہیں مرے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، نہ کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ کسی کی بات نہیں، میری بات بھی نہیں۔ میں مفتی ہوں تو اپنے گھر میں ہوں، نبی علیہ السلام کی بات تو پھر دنیا جہان سے اعلیٰ و افضل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہو، اور وہ سرٹیفکیٹ ہمارے لیے ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے پیارے محمود علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپناؤ۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ جس کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے، جس کو یہ سند ملی ہے، کہ اس کا اسوہ حسنہ، اس کی خوبصورت عادات تم بھی اپناؤ، کیونکہ جو خلق ہم نے، جو عادات ہم نے، جو اخلاق ہم نے نبی علیہ السلام کو دیے ہیں نا، ان میں سے کسی عادت کی یا کسی خلق کی کوئی ذرا بھی کمزوری نہیں تلاش کر سکتا، ذرا بھی کوئی کمزوری تلاش نہیں کر سکتا۔ اب مرزائیوں نے اور جو نئے عام آنے والے نبی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اندر کمزوری تلاش کرنی شروع کر دی، اور اپنے آپ کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی بات کو کن لوگوں نے جھٹلایا؟ جن کو قرآن بھی نہیں آتا، احمد عیسیٰ جیسوں، مرزائیوں نے، لعینوں نے،
مردودوں نے، ہم لعین مردود کہہ دیتے ہیں۔ اب پھر اس غلط بات کو کہتا ہے کہ کون چیلنج کر سکتا ہے، کون ہمیں ہمارا جواب نہیں دے سکتے، ہم نے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ کیا انعامات رکھے ہیں؟ اوپر سے دیکھ کے تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اب باقی تو کافی غلطیاں ہیں نا، ہر آیت میں آیات مقدسات، جتنی بھی آیات مقدسات پڑھتا ہے ساری غلط پڑھتا ہے۔ اب اسی لفظ کو لے لو تو میں اکثر بتاتا ہوں، احمد عیسیٰ کا یہ لفظ ہی لے لو جو 2.5 گھنٹے کی تقریر کی اور اتنی دیر بھونکتا رہا، یہ بھونک تھی، اسی میں ہی کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ سمجھا رہا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کو جو بیچاری تھوڑا سا بولنے لگی تھی، اس کو جھاڑ دیا، اپنی علمیت جگانے لگا کہ لام سے لی ہو گیا نا، آگے لا ملائکہ، یہ ہے علم۔ چیلنج دیکھو، اتنا ہم نے چیلنج کیا، انعامات رکھے، کسی نے جواب دیا؟ کسی ملا کی غیرت نے گوارا نہیں کھایا، یہ جملہ ہے، کسی ملا کی غیرت نے گوارا نہیں کھایا، اللہ گوارا نہ کیا، یہ لفظ ہوتا ہے، یہ کہہ رہا ہے گوارا نہیں کھایا۔ ہم تو گوارا پکا کے کھا لیتے ہیں، گوارا ایک بہترین فصل ہے اور اس کی پھلیاں لگتی ہیں تو ہم کھاتے ہیں اس کو پکا کے۔ اب جملہ کیا ہے؟ اسی جملے کو دیکھ لیں، اپنے جملے کو درست نہیں کر سکا، اردو صحیح بولنا نہیں آیا، کسی ملا کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، یہ جملہ ہے، اور احمد عیسیٰ جناب جملہ بول رہا اردو کا، کسی ملا کی ملاٹے کی غیرت نے گوارا نہیں کھایا، یہ ہے لعنتی نبی، جھوٹے نبیوں کا علم کی پھر بہتات ایسی ہے، علم کی بہتات ایسی ہے کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا عالم فاضل سمجھتے ہیں، اور ایک بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے رسول، پہلی ذات اللہ کی، اس پر یقین رکھو، دوسری ذات جس کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا اللہ نے خود سرٹیفکیٹ دیا، اس کی بات بالکل غلط نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو زندہ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو عزت اور ان کی زندگی کا پوشیدہ راز نبی علیہ السلام نے خود بتا دیا۔ کسی عیسائی نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار کر کہیں دفنا دیا، کسی عیسائی نے دعویٰ نہیں کیا۔ دعویٰ کس نے کیا؟ غلام قادیانی نے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مار دیا، اور یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی بن گئی، کہیں قبر کبھی کہیں بنتی ہے، کبھی کہیں بنتی ہے۔ زیادہ اتحاد مرزائیوں کا اتفاق اس بات پہ ہو گیا کہ کشمیر میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ میں نے بھی مارا نہیں ہے، یہ فرمایا ضرور عیسیٰ علیہ السلام کو، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے مارنے والا ہوں،
متوفی اسم فعل کا صیغہ ہے. اسم فعل کا صیغہ میں مارنے والا ہوں. اب اس کی تشریح، اس کی تفسیر صحیح کون کر سکتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ تم میں نازل ہوں گے، تم میں آئیں گے، اتریں گے. اب اسی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابن مریم ہے، اب سمجھنے والا بات سمجھے کہ ایک آدمی کا نام ہے غلام احمد، وہ عیسیٰ کیسے بن گیا؟ ایک دم پلٹا کھایا تو مریم بن گیا، اور مریم سے پھر اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک. اتنا بڑا کفر، اتنا بڑا کفر کون بول سکتا ہے؟ جو لعنتی مردود جھوٹا ہے. پھر مریم بن گیا، اور اس مریم سے اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ نے، بار بار میں بات کرتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹے ہیں. دولت پہ نہ مرو، فقیر بھی مانگ کر نہ کھاتے ہیں نا. کسی فقیر سے پوچھ لو تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے مارے گا. وہ بھی کہے گا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدینا ساحل لنا اشقالنا. اب اس بات کے اوپر وہ جو مانگ کے کھانے والا ہے وہ بھی کبھی اس بات سے ٹلتا نہیں، وہ بھی پکا مسلمان ہے. لیکن ماڈرن دولت کی خاطر، باہر جانے کی خاطر، مسلمانوں تم کیوں اپنا ایمان خراب کر رہے ہو؟ مرزائی ہو جاتے ہو، پھر باہر جاتے ہو، باہر مرزائی کا لبادہ اوڑھ کے رہتے ہو، منافق بن کے رہتے ہو. اس بات کو چھوڑ دو. مرزائی بالکل جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹے ہیں. ہمارے نبی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمان پر ہے، آسمان سے اتریں گے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ وفات بھی دے گا. یہاں میں ترجمہ پھر رہ نہ جائے. اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ بن مریم. جہاں بھی عیسیٰ کا نام علیحدہ بھی ہے نا، اکیلا بھی ہے، اس سے عیسیٰ بن مریم ہی مراد ہے. وہ جو آقا علیہ السلام سے 650 سال پہلے ہو گزرے ہیں، اسی مریم کے عیسیٰ کا ذکر ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ کا ذکر ہے. کسی اور کا قرآن پاک میں بالکل ذکر نہیں. اور جتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، بولتے رہیں، کبھی ان کا اعتبار نہ کرو. یہ تانا زیدی کے حلقے میں، آڑ میں تانے بھی دیتے ہیں، اپنا کردار خود بھی بیان کرتے ہیں. جس طرح تہمتیں لگا لو، تم تہمتیں، بھائی تیرے پر کوئی تہمت ہے تو کوئی لگتی ہے نا، کوئی تیرے پر احمد عیسیٰ کوئی تہمت ہے تو لگتی ہے نا. اگر نہ ہوتی تو کیوں لگتی؟ کیونکہ جب ایسا مسئلہ ہے نا، خواہ مخواہ چبل نبی جس کو اوپر سے کہ قرآن پڑھنا نہ آئے، تو چبل نبی کا جو پرانا کردار ہے نا، وہ علماء کرام کنکھال کے سامنے لے آتے ہیں. اسی طرح تیرا جو ہے کردار ساروں کے سامنے ہے. تہمتیں لگا سکتے ہو، کتے کی طرح بھونک سکتے ہو. بھونکتا کون ہے؟ جس کا
کوئی ماننے والا نہ ہو اور مسلمان اس پر کیا کہتے ہیں ایمان ہی نہ لائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب نبی نہیں تو ہم مانے کیسے؟ کیونکہ لا نبی آبادی آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس پر یہ قرآن اترا ہے، اور قرآن نے کہا خاتم النبیین۔ اب نبی علیہ السلام کو ہم جھٹلا کے اور چبڑ کو، جس کو اوپر سے لا ملائکہ ہے، اوپر سے قرآن ہی نہیں آتا، لا ملائکہ ہو گیا نا، تو دوسرے لام کا مولوی ترجمہ ہی نہیں کرتے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ کیسا علم ہے جو پھس کر کے نکل رہا ہے، جو کسی گرامر میں نہیں، کسی لغت میں نہیں۔ لفظ لی الملائکہ، لی علیحدہ کر، لفظ لی علیحدہ کریں، آگے الملائکہ۔ چلو یہ بات آپ گرامر میں جا کے دیکھ لیں۔ اگر شوق ہے تو، شوق ہے تو، اگر ایمان ہے تو، سو کی بات، آسان سی بات، ایمان ہے، کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ شوق اور عشق پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں۔ مثلا ایک عورت بڑی خوبصورت، بڑی پیاری سی، اس پر ہم عاشق ہو جاتے ہیں، عاشق ہو جاتا، کوئی بھی عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ عاشق کہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جا تو میں تیرے سے نکاح کر لوں گا۔ وہ مشوقہ کہتی ہے کہ نہیں، تو کافر ہو جا تو میں تیرے سے نکاح کر لوں گی۔ اب کا عشق اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے کہ یہ بڑی خوبصورت ہے، ادھر ہی آ جا، لیکن ایمان کہہ رہا ہے سب خوبصورتیاں مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہیں، سب خوبصورتیاں اللہ کی وحدانیت پر قربان ہیں۔ وہ کہتی ہے میرے پاس دولت بھی ہے، دیدی میں خوبصورت نہیں ہوں، میرے پاس بڑی دولت بھی ہے۔ وہ کہتا ہے تیری دولت کو بھی میں ٹھکراتا ہوں، ٹھڈا مارتا ہوں، جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، اور تیرے حسن کو بھی میں طلاق دیتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ مجھے محبت ہے، مجھے پیار ہے، مجھے عشق ہے تو مصطفیٰ سے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان جانے نہیں دیتا، ایمان سب کچھ کو، باطل کو ٹھکرا کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آتا ہے۔ اور ایمان یہی کہتا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم نے کہا ہے وہ حق ہے، وہی سچ ہے، اور جو مصطفیٰ کریم کی بات کو نہیں مانتا وہی باطل ہے، وہی کافر ہے، وہی مردود ہے، وہی مردود ہے۔ چیلنج ہے، چیلنج ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ تجھے تو الملائکہ لفظ مسیح بنانا آیا۔ پھر آگے اس جو اسی آیہ مقدسہ میں دو غلطی ہیں۔ للملائکہ تسجدوا ہے، آگے للملائکاتی کر دیں۔ آگے یہ احمدیسا کیا کہتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا قابل ترین کہتا ہے آس جادو بن گیا۔ لتر لالو یعنی جوتا اتار کے اس کے سر پر 100 مارو اور درمیان میں بھول کے پھر ابتدا سے شروع کر دو، اسی طرح مارتے مارتے اسے مارو۔ اس جو دو لفظ ہے، اس جو دو، آس جادو کوئی دنیا کائنات کا کہنا ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نبی، میرا کسی ملاٹے نے جواب نہیں دیا، ملاٹے نے جواب نہیں دیا، ہوں تیرے پہ لعنت تو ڈال رہے ہیں، تو جواب نہیں دیا، تیرے حواریوں نے جواب نہیں دیا کہ اس جادو کو، اس جادو کو کیسے پڑھا ہے تو نے؟ لی الملائکہ کو تو لی لا ملائکہ کیسے پڑھا ہے؟ لا ملائکہ کیسے پڑھا ہے؟ جواب دے۔ سارے اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ تو تمہارے پاس جواب نہیں۔ اس طرح واذکروا لفظ، واو کو علیحدہ کرے، آگے واذکروا ہے، تو نے اذکروا کیسے پڑھا ہے کوئی جواب؟ میں چیلنج کر رہا ہوں تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں کو بھی کہ تو بالکل رونگ ہے، غلط ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، سارے مرزائی بھی ٹیل لگا لیں،
سارے نئے جھوٹے نبی بھی ٹیل لگا لیں. ہمارے مصطفیٰ آقا کریم نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. ہم بلا دلیل، اللہ کی قرآن کی دلیلیں ہیں، بلا دلیل آقا علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا سچ فرمایا، باقی سب جھوٹی ہیں اور ہم جھوٹوں کی بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے. چلو آگے چلتے ہیں. آگے آقا علیہ السلام اسی میں قرآن پاک کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن دیا، وہی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور ان قریب اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، یہ مارنے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں.